نعرہ تکبیر کی برکت۔ حضرت سیدنا محمد سمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایام ریاضت میں میری کیفیت یہ تھی کہ جو بھی عمل کرتا اسے مستقل کرتا۔ ایک مرتبہ میں مجاہدین کے ایک لشکر کے ساتھ جہاد پر گیا۔ دشمنوں کے بڑے رومی لشکر نے مسلمانوں پر زبردست حملہ کیا اور غالب آنے کی بھرپور کوشش کرنے لگے۔ رومی لشکر کی کثرت دیکھ کر مسلمان مجاہدین پر خوف کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں بھی خوف محسوس کر رہا تھا۔ میرا نفس مجھے اپنے وطن کی یاد دلا رہا تھا۔ جب نفس نے بہت زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کیا تو میں نے اسے ڈانٹا اور شرم دلاتے ہوئے کہا، اے نفس کذاب، تو دعویٰ کرتا تھا کہ تو بہت عبادت گزار اور مجاہدات کا شوقین ہے، اب جب وطن سے دور آ گیا ہے تو بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ یہی تو موقع ہے کہ تو اپنے شوق کا مظاہرہ کرے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ پھر میرے خیال میں آیا کہ سامنے نہر میں اتر جاؤں اور غسل کروں۔ چنانچہ میں نے غسل کیا اور باہر آ گیا۔ اب میری کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ جذبہ شوق میرے روئیں میں عیاں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے اندر اتنا جذبہ کہاں سے آ گیا۔ میں نے اپنا اسلحہ زیب تن کیا اور میدان جنگ میں گھس کر بڑی شدت سے دشمنوں کی صفوں پر حملہ کیا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کس طرح لڑ رہا ہوں۔ میں دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا ان کے پیچھے چلا گیا اور نہر کے قریب پہنچ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں۔ دشمنوں نے تکبیر کی آواز سنی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید مسلمانوں کی مدد کے لیے مجاہدین کی فوج پہنچ چکی ہے۔ پھر رومی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ دم دبا کر بھاگ گئے۔ مسلمان مجاہدین نے ان پر بھرپور حملہ کیا۔ نعرہ تکبیر کی برکت سے اس جنگ میں رومیوں کے 4000 سپاہی مارے گئے اور اللہ رب العزت نے میرے اس نعرہ کو مسلمانوں کی فتح اور نصرت کا سبب